اپوزیشن رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے شارٹ نوٹس پہ. آپ کی بڑی مہربانی. کل جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا، دیواریں پھلانگی اور وہاں پر جس طریقے سے صفاقانہ ان کا عمل رہا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے. آج یہ واقعہ ہوا، کل خدا نخواستہ جو آئین شکن ہیں، جو کہ آج آئین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جناب ان ممبرز کو 10 لاکھ لوگوں کے جتھے سے گزرنا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اسپیکر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی زبان میں بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے، جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے، سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے برداشت کیا، دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے. مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں، آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پاکستان کے اندر فاشزم، اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہے. اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں. ان کے منہ پہ تماشا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے، اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا، نو ہارس ٹریڈنگ. اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی، ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر، سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا، نہ خواہش کا اظہار کیا. ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے، یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے، پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنا کالا چہرہ. جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، بلوچستان میں کیا ہوا؟ وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا، خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا. یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں، ایک موشن آئی ہے. وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو، اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا، وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا، وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور اسپیکر کو
میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ خاک میں مل جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں، آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں، اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلی کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا، پھر ہم سے گلہ مت کرنا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنے ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو
ضمیر کی آواز کہا. آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں یہ سارے الفاظ انہیں بھی صادق ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قاعدے اس پہ اختلاف جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں میں سب کو آج اس اوکیزن پہ خاص طور پہ پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رنگ روڈ اور رنگ روڈ کو ڈیلے ہوا بدقسمتی سے کیونکہ اس کی الائنمنٹ بدل چکی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی، لیکن یہ جو رنگ روڈ بنا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں، ٹریول کالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کریں. پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا. وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے. پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹس مین اسپرٹس اپنائیں. پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے. 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے. آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا. جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے. جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے. ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ Monday, that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا. پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن
पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश ये रहा है और कायदे इसमें इख्तलाफ साहब ने अपना जो सीरियसनेस है, जो स्टेटमेंटशिप है, जो पाकिस्तान की, जो मुल्क की इंटरनेशनल सूरत हाल है, उस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन के काफी सियासी काज पीछे हमें अब इस्तेमाल करने के मौके नहीं हैं, मगर अगर ये धमकी है कि वो नेशनल असेंबली का रूल्स फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, कानून फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, आइन फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, तो मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और अपोजिशन पार्टीज के सामने होगा कि हम भी वहां उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अख्तर मेंगल साहब जरा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन हमने भी उनकी सोबत में वज़ीर आज़म साहब के गुजारे हैं। एक मैं मशवरा देना चाहूँगा उनको कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप क्लीन बोल्ड नहीं होंगे, आप कैच आउट भी नहीं होंगे, आप रन आउट भी नहीं होंगे, आप हिट विकेट होंगे, अपनी विकेट खुद ही गिराएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी सोबत। मैं एक सेकंड अभी गुफ्तगू में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो आखिरी बात की थी कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा उनको इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उसमें उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान, आप सब पाकिस्तानी हैं। 22 करोड़ अवाम के वो मेहमान हैं। ये छोड़े इमरान नियाजी की हुकूमत, वो उसका वो जाने, उनका काम जाने, ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान हैं। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। पर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अरकान है जो जमातों के PTI के, उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डिनेंस की बात की जा रही है कि आर्डिनेंस के जरिए उन्हें नाअहल कर दिया गया। अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है। थर्ड ऑप्शन के ऊपर, तो क्या वो ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा? हजरत मौलाना इसका बेहतर जवाब देंगे। कोई तसादुम का तस्वुर नहीं है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं 14 दिन यहाँ पर आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन शरीक हुई, हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग आए उसमें, और लोग कहते हैं कि जी किसी दरख्त का एक पत्ता भी नहीं कटा उससे। तो हम तो अपने पुरअमन रहने के सबूत दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में 14 मिलियन मार्च करके, इस्लामाबाद में एक आज़ादी मार्च करके। लेकिन ऐसे वक्त पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी अमल वो अपने मराहिल अबूर कर रहा हो, और ऐसे वक्त में ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, ये मेंबरान उनके ऊपर से गुजरेंगे और इनके के ऊपर से बाहर आएंगे, इसका तो माना ये है कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक खालिसतन पार्लिमानी अमल, उसको वो अपने गुंडों के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा 172 लेकर आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से
इस जाली हुकूमत के खिलाफ इतनी दुनिया इस्लाम आबाद में वारिद होगी कि ये खस व खाशाक की तरह बह जाएंगे। कोई हैसियत नहीं। जो ओआईसी का इजलास है, ये सबको पता है कि रियासती सतह पर इस तरह के फैसले होते हैं और उनका निकाल नहीं होता है। जैसे आपने एक वार्निंग दी, तो क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए जो ये इजलास इसका इनेकाद करवा रहे हैं? बेंगल साहब से एक सवाल है इसके साथ कि सर आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े, काफी सारे मामला तय हुए, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ? जहाँ तक ओआईसी के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मजीद बढ़ाने के लिए हमने समझा कि वो नामुनासिब है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि अमन पुरअमन तरीके से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें दो मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असेंबली में ये ओआईसी हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि ओआईसी हो, इज्जत के साथ हो, मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, ओआईसी का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टार्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टार्ट द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स। फिर कोई ओआईसी का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। मेहरबान जी, देखें, उस अपने मौके से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे जिंदा रहने का हक है तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है, तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको आइन के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सजा दी जाए। अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाजियाब किया जाए। मियां साहब ये बताइएगा सर, जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले। जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादुम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बरीद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त निके काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैरमामूली इक़दाम उसके वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है, इमरान नियाजी, कोई इंतजामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो एक्शन। शुक्रिया जी। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।